ہر مومن کی بخشش کا سامان مل گیا، ہر مومن کی بخشش کا سامان مل گیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں رمضان مبارک کے پہلے روزہ کے متعلق آپ کی پیش خدمت حاضر ہیں۔ ناظرین پچھلے رمضان میرے بابا میرے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان وہ میرے ساتھ نہیں، لیکن وہ جہاں ہیں وہ ایک بہت اچھی جگہ ہے۔ خدا میرے بابا سمیت تمام مرحومین کو سرکار محمد آل محمد کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور جنت میں ان کی برزخ اور رحمت والے حصے میں اعلیٰ اور بلند درجے عطا فرمائے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ میرے بابا کے لیے پڑھ لیجئے گا فاتحہ کبیرہ اور دعائے فاتحہ التماس دعا۔ ناظرین رمضان کا پہلا روزہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں شروعات بھی وہاں سے کروں جہاں دنیا شروع ہوئی تھی، جہاں سے دنیا کا آغاز ہوا تھا۔ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ جناب آدم کا جب نام آتا ہے تو کوئی بھی مسلک ہو، ہندو ہو، سکھ برادری ہو، عیسائیت ہو، یہودی ہو، لیکن سب وہ مانتے ہیں کہ ہم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہیں۔ ہم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہیں، یعنی پوری نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا باپ تسلیم کرتی ہے، اپنا باپ تسلیم کرتی ہے۔ ناظرین یہ وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں کہ جن سے نسل آدم سے انسانیت کا اللہ نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں بزرگان دین کی کہ اللہ نے پہلے ہی انہیں بنا دیا تھا، 40,000 سال تک ان کا ویسے ہی جو مجسمہ تھا وہ پڑا رہا، پھر اللہ نے روح داخل کی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس سے ایک بات ظاہر ہوئی کہ خلیفہ ہم جیسا نہیں بناتا، خلیفہ صرف اللہ بناتا ہے، خلیفہ صرف اللہ بناتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، فرشتوں نے احتجاج کیا میرے اللہ یہ زمین پر فتنہ فساد کرے گا، یہ انسان زمین پر فتنہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، حق کھائے گا۔ فرشتے کون ہیں؟ ابھی غور کریں، فرشتے معصوم ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، اور وہی فرشتے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پر خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ فرشتوں کو غیب کا علم تھا انسان یہ کرے گا، فرشتوں کو یہ غیب کا علم تھا کہ انسان دنیا میں جا کر زمین پر جا کر یہ کام کرے گا، اور عقل ماری جاتی ہے ان لوگوں کی جو سرکار محمد کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اپنی عقل کو ٹھیک کریں میرے اس واقعہ کو سن کر۔ دوسری بات، جب کہا گیا تو اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال بہت لمبا واقعہ ہو جائے گا، حضرت آدم بن گئے۔ اللہ نے کہا ہم نے آدم کو بنا دیا، اب حضرت آدم بن گئے۔ حضرت آدم کو جب بن گئے اللہ نے سامنے کیا اور کہا فسجدوا، اسے سجدہ کرو، اسے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں کو حکم تھا کہ وہ سجدہ کریں۔ کس کو؟ سجدہ حضرت آدم کی ذات کو نہیں تھا، سجدہ اللہ کی ذات کو تھا، کیونکہ اللہ نے اپنی روح حضرت آدم میں پھونکی تھی، اس لیے حضرت آدم کو سامنے رکھ کر اللہ نے سجدہ کروایا۔ فرشتوں کو حکم تھا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیا جائے، لیکن قرآن کہتا ہے فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کرے گا؟ شیطان نے پتہ ہے کیا کہا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا میرے اللہ
یہ مٹی کا ہے، میں آگ کا بنا ہوں۔ آگ افضل ہے مٹی سے، آگ افضل ہے، آگ افضل ہے مٹی سے، مٹی کے اوپر آگ جلتی ہے۔ تو اس نے کہا ابلیس نے کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیا اللہ نے چھوڑ دیا؟ نہیں، میں بہت تیزی سے آگے گزر رہا ہوں، مجھے سفر کرنا ہے اور آپ کو پہنچانا ہے حضرت آدم کی جنت تک۔ کہ واقعات کیا ہوا اس لیے میں چھوٹا پڑھ رہا ہوں۔ حضرت آدم کو جب کہا گیا کہ اسے سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ ابلیس کہہ رہا تھا میں اس سے افضل ہوں۔ لیکن ابلیس ایک بات طے کر گیا کہ اگر فضیلت میں کوئی زیادہ ہو تو وہ افضل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی فضیلت میں زیادہ ہو تو وہ کمتر کو خلیفہ نہیں مانتا۔ اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھ رہا تھا کہ حضرت آدم مٹی کے ہیں اور میں آگ کا بنا ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کی محفل سے اسے باہر نکال دیا۔ نکالنے کے بعد حضرت آدم ایک رات سوتے ہیں کہ جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ان کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں بی بی حوا۔ اب یہ بتاتا ہوں کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا، یہ اسلام میں کہاں سے آیا۔ یہ دیکھیں، ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ان کی روح کو اثار کرنے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت آدم کو جب رات کو سوئے صبح کو اٹھے حضرت آدم تو ان کی پسلی سے کیونکہ حضرت بی بی حوا نکلی تھی، تو جیسے ہی حضرت آدم کی نظر سامنے پڑی تو بی بی حوا بیٹھی تھی، تو انہیں دیکھ کے منہ سے ہاتھ رکھ کے ہوا جو نکلا تو یہاں سے بی بی کا نام پڑ گیا بی بی حوا۔ ایسے ہم اچانک ڈر کہتے ہیں ہوا کہتے ہیں، ایسے ہی بی بی کو جناب آدم نے جب دیکھا تو نام پڑ گیا حوا، آواز جو نکلی تو وہاں سے نام بی بی حوا پڑ گیا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا، قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ بی بی اور جناب آدم ان کو ہم جنت میں رکھیں گے، ان کو ہم جنت میں رکھیں گے۔ اور اللہ نے کہا تمام فرشتوں کو کہ جاؤ ان کو سیر کرواؤ۔ ذرا واپس آؤں گا اور بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح داخل کی گئی تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح داخل کی گئی تو سرکار محمد کا نور پشت میں تھا، تو تمام فرشتے پیچھے سرکار کے نور کی زیارت کرتے تھے۔ جناب آدم سے راتوں کو سویا نہیں جاتا تھا اور اللہ سے کہنے لگے میرے اللہ، تمام فرشتے میرے پشت پر ہوتے ہیں اور تیرے حبیب کی کمر کو، تیرے حبیب کے نور کو پشت ہوتی ہے، خدایا میرے ماتھے میں وہ نور رکھ دے۔ اللہ نے جب نور جناب آدم کا، جناب سرکار دو عالم کا ماتھے پر رکھا، تمام فرشتے سامنے آ گئے، اب وہ گھبراتے نہیں تھے۔ بہرحال جناب آدم علیہ السلام جنت میں گئے، اللہ نے کہا آپ کو ہر شے کھانے کی اجازت ہے، ہر شے کھانے کی آپ کو اجازت ہے، مگر اے اللہ کے نبی آدم بس اس شجر کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے نصیحت کی جناب آدم اور بی بی حوا کو کہ اس شجر کے قریب نہ جانا، اس شجر کے قریب نہ جانا۔ تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، قرآن کہتا ہے کہ ہر شے کھانے کی اجازت تھی، تو ہر شے میں گندم کا دانہ بھی شامل ہے، ہر شے میں گندم کا دانہ بھی شامل ہے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے کہا اس شجر کے قریب مت جانا۔ یہ نصیحت تھی جناب آدم اور بی بی حوا کو۔ شیطان تو کب کا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب حضرت آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ گناہ ہوا تھا۔ نبی سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے گناہ ہو گیا تھا، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ حضرت آدم سے معاذ اللہ گناہ سے رد ہوا۔ یاد رکھیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم کبھی گناہ سے پاک ہوتا ہے، گناہ نہیں کرتا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کا اللہ نے امتحان لینا تھا اور شیطان نے حضرت آدم پر اپنا وسوسہ کا جال ڈال کر ان کو وہاں اس طرف بھیج دیا۔
اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم کو جنت سے اللہ نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب حضرت آدم کو میں یہ نہیں معاذ اللہ کہوں گا جنت سے نکالے گئے، کیونکہ وہ نبی ہیں، بس اللہ نے کہا تم جنت سے باہر چلے جاؤ، زمین پر آ گئے۔ اب جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی، میلاد اکبر اس کتاب کا نام ہے، اس کو خواجہ محمد اکبر وارثی صاحب نے لکھا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو 300 برس تک حضرت آدم علیہ السلام گریہ وزاری کرتے رہے۔ پرندے جو آتے تھے اور جو ان کے آنسو گرتے تھے وہ پیتے تھے، وہ کہتے تھے دوسرے سے کہ مسلمان کا ایک آنسو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق یہاں رک کر ایک دلیل پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، آپ رستے میں چل رہے ہیں اور کوئی کیلا کھا کر اس کا چھلکا روڈ پر پھینک دے اور آپ بے دھیانی میں اس پر پیر رکھیں اور آپ گر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو برا نہیں کہیں گے، بلکہ لوگ آپ کی طرف بڑھ کر آپ کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کون جاہل شخص تھا کہ جس نے یہاں پھینک دیا۔ خطا جناب آدم کے لیے معاذ اللہ یہ سوچنا بھی کفر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا جو آپ زمین پر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو زمین پر آنے کے بعد جناب آدم حضرت آدم نے کیا کیا؟ 300 برس روتے رہے، 300 برس روتے رہے روح زمین پر 300 برس رونے کے بعد ایک دفعہ اللہ کے بعد جناب جبریل امی جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے اللہ، جناب آدم کو یوں دیکھتا ہوں تو ان کے لیے کچھ تو کر، کچھ تو میرے اللہ کچھ ان کے لیے سامان تیار کرے کہ یہ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں۔ تو اللہ نے کہا، میلاد اکبر کا حوالہ میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس موجود ہے، میلاد اکبر کتاب میں لکھا ہے کہ جناب جبریل امی کو اللہ نے کہا کہ جاؤ حضرت آدم کے پاس، اور حضرت آدم کے پاس جانے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ان کے سامنے اذان دینی ہے۔ جناب جبریل امی زمین پر آتے ہیں، جناب جبریل امی آتے ہیں جناب سرکار آدم کے پاس اور سرکار آدم کے پاس کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ اذان دیتے دیتے جب نام آتا ہے اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں پر جب نام آتا ہے اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، جب یہ بات آتی ہے تو حضرت آدم اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں اللہم اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اللہم اسألک بحق محمد و آل محمد و ان تغفر لی، یا اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور ان کی پاک اہل بیت کے وسیلے سے اپنے امتحان کو ختم کرنے کی سفارش کرتا ہوں۔ ہمیں لکھا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا لا تحزن آدم، لا تحزن آدم، جاؤ آدم ہم نے تمہارے امتحان کو ختم کیا۔ تو پھر میں ایک سوال آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد اور ان کی پاک اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ اللہ سے طلب کر کے اپنے امتحان کے لیے سفارش کی، تو اللہ نے ان کی سن لی۔ ہم تو پھر امتی ہیں، ہم تو پھر امتی ہیں، ہمارے لیے کیا حساب ہے؟ وہ تو اللہ کے پہلے نبی ہمارے والد تھے جناب آدم، تمام دنیا کے کائنات کے انسانوں کے بعد انہیں سفارش پہ اللہ نے ان کی سن لی۔ اگر آج ہم اپنی کوئی التجا سرکار محمد والے محمد کے وسیلے میں اللہ سے التجا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ مراد پوری کریں گے۔ جنت کی سیر کر رہے تھے جناب آدم، میں اسی کتاب کا حوالہ بتا رہا ہوں، میرے پاس موجود ہے۔ جناب آدم سیر کر رہے تھے، کس کی؟ جنت کی۔ جنت کی سیر کرتے کرتے جناب آدم نے کچھ 5 سایوں کو دیکھا اور اللہ سے کہتے ہیں میرے اللہ، کیا یا اللہ تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو خلق کیا ہے؟ آواز قدرت آئی اگر میں ان 5 کو نہ کرتا تو اے آدم میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو یاد آیا کہ یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟
جو آدم علیہ السلام کے دور سے 5 مشہور ہیں۔ وہ 5 کون ہیں؟ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب مولا علی علیہ السلام سرکار، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام۔ 5 سے مراد یہ پنجتن پاک ہیں۔ تو یہ لوگ تھے کہ جو جنت میں سفر کرتے ہوئے حضرت آدم نے جن کے عرش پر سائے دیکھے، یہ وہ 5 تھے۔ کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس آیت کے بارے میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے اور اپنی زندگی کو، اپنی برکت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی اللہ کی راہ میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔